زاہد خان ونس اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جہاں سے وہ سلسلہ منقطع ہوا تھا کوشچن آنسر کا بابر خان درانی صاحب کے ساتھ، تو آج ہم پھر ان کے پاس آئے ہیں. کافی آپ لوگوں نے ان باکس پہ میسیجز کیے، کالز کی اور کچھ کامنٹس میں بھی کچھ کویشچنس کیے تھے، تو اس دن کچھ تشنگی جو رہ گئی تھی، تو آج ہم پھر آئیں اور کوشش کریں گے کہ اس سیشن میں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے جوابات دے سکیں. اور اگر ان کیس اس سیشن میں بھی رہ گیا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیشن میں بھی آپ لوگوں کو انوالو کریں اپنے ساتھ اور آپ لوگوں سے کویشچنس لیں. کیونکہ دیکھیں ڈی ایچ اے کوئٹہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے، تو اس کو ایک کوزے کے اندر بند کر کے ہم سارے کویشچنس ایک ساتھ نہیں دے سکتے. تو آئے بگائے اگر آپ لوگوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا، آئے بگائے اگر آپ لوگوں نے کویشچنس پوچھے، تو انشاءاللہ ہم آپ کا تمام سوالوں کے جواب دیں گے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اے ٹائم، اور ہم اس ٹائم بلیک کافی پی رہے ہیں، اور بلیک کافی کے ساتھ ساتھ سخت سوالات بھی ہوں گے آج بابر خان درانی صاحب کے ساتھ. تو ہیئر وی گو. بابر خان صاحب السلام علیکم. وداؤٹ ویسٹنگ اے ٹائم، اس ٹائم جو سب سے جو مین کویشچن ہے، اچانک تمام آفیسز سب آفیسز ڈی ایچ اے کوئٹہ نے بند کر دیے اور ایک عجیب قسم کا پینک سٹارٹ ہو گیا مارکیٹ کے اندر. تو کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ دیکھیں، پہلے تو اس کی وجہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایکشن لیا کس لیے. انیشیلی جو ہمارے ابھی ایگزسٹنگ کمانڈر صاحب ہیں وہ جب آئے تھے تو انہوں نے ایک ویژن دیا تھا کہ یار آپ نے یہ 3 سب آفیسز کھولے ہوئے، اس ٹائپ کی اپروچ زیادہ ہونی چاہیے. اب جب یہ مطلب فار ایگزامپل ملتان میں رہنے والا جو بندہ ہے وہ ٹرانسفر کرانے کے لیے لاہور آتا ہے، پشاور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، یہ بہت ہی ورسٹائل اور بہت ہی زیادہ رچ مارکیٹس ہیں جس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، جو ہمارے پروڈکٹس ہیں جن کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے. تو دا آئیڈیا کیم اپ کہ جی آؤٹ سورس کیا جائے کسی ایسی آرگنائزیشن کو جس کے پہلے سے روٹس ان تمام شہروں میں یا بہتر زیادہ سے زیادہ شہروں میں موجود ہو. سارے شہر تو کور نہیں ہو سکتے لیکن جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. اور یہ آئیڈیا کہ ڈی ایچ اے خود اپنے سب آفیسز ان تمام شہروں میں کھولیں وہ بہت زیادہ اتنا کاسٹ افیکٹو نہیں تھا. سو یہ بیسک تھیم تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جتنی زیادہ مارکیٹ ملے گی اس کی، جتنے لوگ اس پروڈکٹ میں شرکت کریں گے، اتنا ہی اس پروڈکٹ کا بینیفٹ ہر ایک تک پہنچے گا، اتنا ہی اس پروڈکٹ کی پذیرائی ہوگی. جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، بات پروڈکٹ تک اپروچ کی ہے. ایون سو مچ سو کہ اگر فار ایگزامپل سیالکوٹ بہت رچ مارکیٹ ہے، بہت فرٹائل مارکیٹ ہے. سیالکوٹ کا پراپرٹی ڈیلر مطلب بہت مشکل ہے کہ اگر وہاں پہ آفس نہ ہو یا کوئی ٹرانسفر فیسلٹی اگر موجود نہیں ہے تو وہ کوئی اس میں ٹریڈ کرے یا کروائے اور اپنے کسٹمر کو ایگری کرے، پھر وہ آئے گا لاہور، آئے گا ٹرانسفر دے گا، واپس جائے گا. یہی چیز جب اس کو وہاں ملے گی تو آپ کا جو ریلٹر ہے اس کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور آپ کا جو بائر ہے اس کا بھی اعتماد بحال ہوگا کہ ٹھیک ہے یار یہ سامنے ان کا ریپرزینٹیو آرگنائزیشن ہے. اینڈ وائی آرگنائزیشن، وائی ناٹ انڈیویجول؟ کیونکہ آرگنائزیشنس جو ہیں ان کی اپنی ایک سالڈ اینٹیٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم نے جو کچھ انسٹیٹیوشنز انڈسٹریز شارٹ لسٹ کی تھی اس کے لیے، اس میں بینکنگ انڈسٹری تھی، اس میں ٹیلی کام انڈسٹری تھی، اس میں کوریئر انڈسٹری ہے، جو ویل اسٹیبلشڈ ہیں، جن کا نام ہے، جن کے روٹس پورے پاکستان میں انفلٹریٹڈ ہیں. تو یہ وہ پرائمرلی ایک آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے. اب ایبرپٹ کیوں ہوا؟ دیکھیں، آرمی کا نا اپنا ایک سائیکالوجی، ورکنگ سائیکالوجی ہے. یہ لوگ جب کوئی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو بڑی کیلیبریشن کرتے ہیں، اس پہ بڑا بحث و مباحثہ ہوتا ہے. دے ٹیک دیئر ٹائم آن دا ریسرچ، مشاورت اینڈ ایوری تھنگ. جیسے ہی ڈیسیجن ہو جاتا ہے نا، دے وانٹ دی امپلیمنٹیشن دا ویری نیکسٹ آور. سمجھ گئے؟ اچھا، ابھی نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں.
اچھا اس سوال کا تو آپ نے جواب بڑے بریفلی دے دیا. آفیسز بند کرنے سے پہلے اگر یہ ہماری جتنے بھی ڈیلرز ہیں, ریئلٹرز جتنے بھی ہیں, اگر ان کو اعتماد میں لے لیتے تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو پہلے سے مائنڈ ان کا تیار ہوتا ہے اس حوالے سے. اچھا پھر اگین کمنگ بیک ٹو دیئر پروسیس, اعتماد ہم اس ٹائم لیں جب ہمیں پتا ہو کہ ڈیسیجن کیا ہونے جا رہا ہے. آرگنائزیشن میں ود ان آرگنائزیشن ہوتا ہے کیا ہے کہ سینئر آفیسرس کو 3 4 5 ڈفرینٹ وے آؤٹس پریزنٹ کیے جاتے ہیں, اینڈ پھر وہیں پہ یہ لوگ مشاورت کر کے ان میں سے کوئی ایک آپ کو فائنلائز کرتے ہیں. اینڈ دین اگین پھر میں وہی کہہ رہا ہوں, جیسے ہی وہ فائنلائز ہوتا ہے اسی ٹائم ڈیسیجن لیا جاتا ہے, اور اسی ٹائم امپلیمنٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. پھر اس میں چوچرا نہیں ہے. اب وہ امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے آپ کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے کالینگس کو بھی معلوم, ود ان ڈی ایچ اے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسے جی یہ ڈیسیجن ہوا ہے. نہیں بہرحال چلیے خیر, ابھی دماغ میں کوشچن آیا, اس ٹائم مناسب نہیں ہے سب کے سامنے پوچھنا, پھر بھی میں آپ سے نہیں آپ پوچھیں نا, پوچھیں. شیور. ہاں کھل کے پوچھیں. مطلب اس سے مارکیٹ ڈسٹرب نہیں ہوگی, لوگ دیکھیں یس ٹھیک ہے, مارکیٹ تھوڑی سی ڈسٹرب ضرور ہوگی, لیکن جب اس کی ریوائول ہوگی تو بہت بہترین طریقے سے ہوگی. سو اگر میں بھی اس ٹائم آرگنائزیشن میں ہوتا نا تو آئی ووڈ ٹیک دا برانٹ کہ جی لانگ ٹرم فائدے کے لیے ٹیمپرری تھوڑا بہت انسرٹینٹی کی وجہ سے جو میرے کسٹمر پریشان ہو رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مدر آرگنائزیشن ہے, اس کے بہت سارے کلائنٹس اس کے عوام کی طرح ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایز این آرگنائزیشن ان کو پتہ ہے کہ یار اس عوام کا لانگ ٹرم بینیفٹ کیا ہے, تو شارٹ ٹرم میں ایک کڑوی گولی کھلا دیں تو لانگ ٹرم میں اس کا بینیفٹ ہے. اب یہ سمجھانا جو ہے یہ اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے جو میری اپنی ایک سوچ ہے. اچھا دیکھیں, جب یہ سپلائی پنجاب سے کراچی سے فی الحال تھوڑی سی سلو ہو جائے گی اور ٹرانسفر پروسیس جو ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ریٹ گریجولی نیچے آ رہے تھے وہ رک جائیں گے. اور میرا اپنا اندازہ ہے آج مارکیٹ میں جو ہے نا, کیونکہ کریکشن لینے کے بعد جس اسٹیج پہ ہے اس ٹائم مارکیٹ, تو تمام جتنے بھی میرے سرکل کے لوگ تھے آج خوش تھے کہ ریٹ تھوڑے سے نیچے آئے ہوئے اور بائنگ اسٹارٹ ہو گئی. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. دیکھیں ان اے وے اگر میں 2 منٹ کے لیے نا بالکل نیوٹرل ہو کے بات کروں نا, تو مجھے کافی لوگوں سے مل کے نا بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ بیچارے رائٹ ٹائم پہ پرچیزنگ نہیں کر سکتے. یقین کریں مطلب میں یہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ یار یہ بیچارے اگر پرچیزنگ رائٹ ٹائم پہ کر لیتے تو آج یہ بھی ایک اچھے مطلب ارننگ بیس ان کی بن جاتی. سو اگین لائک جو وہ ایک دس از اگین این اپرچونٹی ایکچولی ود دی انویسٹرز ود دی جینوئن بائرز کہ یار دے شوڈ گریب سم تھنگ, کچھ نہ کچھ وہ خرید لیں اپنے لیے, رکھ لیں. جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ ایز اے پورٹ فولیو رکھ لیں, جن کے پاس پیسہ کم ہے ان کے لیے یہ سیفسٹ انویسٹمنٹ ہے. بالکل بالکل. اچھا اس کوشچن کا تو میرے حساب سے کافی صحیح طریقے سے جواب مل گیا. ابھی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. یہ اولڈ ایجوکیشن اور نیو ایجوکیشن, یہ ایک مارکیٹ میں عجیب سے جو ہے نا کچھ سوالات ہیں. اولڈ ایجوکیشن ریٹ, نیو ایجوکیشن ریٹ, اس کو ذرا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا کلیئر کریں. یار دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈفرنس بٹوین نیو اینڈ اولڈ ایجوکیشن. صرف ڈی ایچ اے ویب سائٹ پہ ایک لسٹ ہے, وہ لسٹ ان ایفیڈیوٹ فائل سے کنورٹڈ ایلوکیشنز کی ہے جو 31 مارچ کے بعد وہ ایلوکیٹ ہوئے. اونلی ایفیڈیوٹ فائلز جو ایلوکیٹ ہوئی ہیں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی ہیں ایلوکیشن بیلٹ میں. باقی تمام جو ایل پیز کے تھرو ابھی نئی فائلز ایشو ہو رہی ہیں اور جو پرانی ایلوکیشن ہے, نئی ایلوکیشن ابھی بن رہی ہے, وہ سب ایلوکیشن بیلٹ کا حصہ ہے. فرسٹ بیلٹ میں آئے گا اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈفرنس. یہ کوشچن بھی میرے ذہن میں تھا, اور ایک ہمارے دوست نے کوشچن
کویشچن پوچھا تھا ان باکس پہ مجھے کہ بابر صاحب سے لازمی کویشچن پوچھنا. جہاں پہ اس ٹائم ڈی ایچ اے کوئٹہ ہے, سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں کی جو زمین ہے یا مٹی ہے وہ شاید دھس رہی ہے یا نیچے کی طرف جا رہی ہے خدا نخواستہ, تو یا مٹی ادھر کی نرم ہے یا سخت ہے اس طرح. تو اس حوالے سے بھی ایک کویشچن آیا, تو اس کا بھی ذرا آنسر دیجیے پلیز. اچھا, میرا تھوڑا سا نا کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ بھی میرا تھوڑا بہت تعلق ہے. کمپیکشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کو آپ جتنے اچھے طریقے سے بھی کر رہے ہیں تو اس میں پھر بھی ایررز ہوتے ہیں. ایررز ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کا لاہور, مجھے یاد ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے جو پہلی بار بنا تھا تو اس میں کئی جگہوں سے زمین بیٹھی تھی. کس نے بنائی تھی؟ کورین کمپنی. ٹھیک ہے, اس کو تو آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اف سم تھنگ میں, اور پھر وہ دوبارہ ریپیئر ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ گریجول پروسیس تھا ریپیئر کا کچھ عرصے تک, جب تک کہ وہ کنسولیڈیشن پروسیس کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل میں آپ کو اس کی دیتا ہوں. یہ ملک ریاض کی جو ہے کیا بیریا ٹاؤن جو یہ پنڈی پہلا جو لانچ ہوا تھا, بھی تھوڑا سا ہے. آپ اس کی مٹی دیکھیں گے وہ کتنی انسٹیبل ہے, بٹ ود دا پروسیس آف ٹائم انہوں نے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کنسولیڈیٹ آہستہ آہستہ کر لیا. اسی طرح بھی میں ریسنٹلی بھاولپور ڈی ایچ اے دیکھ کر آیا ہوں, وہاں پہ تو ریت ہے, سینڈ, بالکل سب کچھ وہاں پہ بھی کافی اس طرح کی. تو وہ ساری چیزیں انجینئرنگ میں اس کا سلوشن ہے, بٹ دے ٹیک دیئر ڈیو کورس آف ٹائم. وہ ٹائم لگے گا, اور ٹائم آپ وہ اس کا جو کاسٹ ہے وہ اٹ از ناٹ بینگ پیڈ بائی دا کسٹمر, وہ اس میں آلریڈی انکارپوریٹڈ ہے. وہ ساری کیلکولیشن میں لے کے یہ چیز کی جاتی ہے, یہ ڈیزائننگ کی جاتی ہے. اچھا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کچھ کویشچنز اور بھی ہیں ہمارے پاس, تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک. چلتن اسٹیٹ